الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا بدلہ مغفرۃ من ربہم، جو اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، من ربہم، اپنے رب سے، وجنات، ایسے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اور پھر یہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، نعم اجر العاملین، یہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ پیچھے آپ نے سنا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے پاس گناہ کرنے کے بعد شرمسار ہو کر کے معافی مانگنے آتے ہیں، اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی جو نفس ہے، خواہش ہے، اس کی 3 کیٹیگریز قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پہلی نفس لوامہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، پہلی نفس امارہ، سب سے بدترین نفس، کہ انسان گناہ کرتا ہے، اسے اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی مکھی بھی بیٹھی ہے، گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، سب سے سرکش اور بری نفس۔ دوسری نفس نفس لوامہ ہے۔ لوامہ نفس جو ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خیر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر انسان پسمان ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، اپنے گناہ پر اسے پچھتاوا ہوتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے، اس نفس کے اندر خیر موجود ہے۔ تیسری جو نفس اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ نفس مطمئنہ ہے۔ میرے خیال سے یہ صرف پیغمبروں کی ہی نفس ہو سکتی ہے، باقی تو کوئی شخص اپنی اس نفس کا گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، باقی تو انسان، یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہمارا ہر بات پر مواخذہ نہیں کرتا۔ صرف مطمئنہ جو نفس ہے، اس کی یہ کیٹیگریز ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو وہ پر امید ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب میں پیش ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ میرا معاملہ اچھا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کا فکر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اس وقت تو پیغمبر بھی کہیں گے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ تو یہ 3 نفسوں کی کیٹیگریز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان میں سے نفس لوامہ گناہ کرنے کے بعد پسمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ اور جنت کون سی؟ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کہیں شراب کی، کہیں پانی کی، کہیں دودھ کی، کہیں شہد کی۔ اور پھر یہ جو ٹھکانہ ہے، یہ دنیا تو عارضی ختم ہو جانے والی ہے، وہ پھر وہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نیک لوگوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم اس دنیا کے اندر دیکھو بہت سارے طریقے گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فسیروا، تم چلو پھرو، دیکھو اس ارض زمین میں، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ رب العالمین نے جو انکار کرنے والے ہیں، جھوٹ اللہ رب العالمین کی شریعت کا، اللہ رب العالمین سے کفر کرنے والے، اللہ رب العالمین نے ان کا کیا انجام کیا۔ یہاں غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ احد کے اندر وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی ایک غلطی کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح یاب فرمایا ہے۔ آپ اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا دیکھو، جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنے پیغمبر بھیجے، سب کی زندگی چیک کرو، ہمیشہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اسلام والوں کو، ایمان والوں کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو دنیا کے اندر جہاں دیکھیں کہ مسلمان ہی مغلوب ہوں گے۔ ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دیکھو ہم نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے، اور کافر ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ قرآن کے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اور پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بھیجا تو کیا بنا کر بھیجا؟ فرمایا کہ اے نبی تو ان کے دلوں کی صفائی کرنے والا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہے، میں نے تجھے ان کے دلوں کی صفائی کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ان کی تربیت کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن و رات شب و روز کی محنت کر کے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ پھر آپ علیہ السلام کی اس تربیت کا امتحان ہوتا ہے، پھر بدر، پھر تبوک، پھر یرموک، پھر غزوہ، پھر سریے، پھر جنگیں، پھر بھوک، پھر پیاس۔ فرماتا ہے کہ ربا تو نے بھیجے تھے، میں نے تربیت کر دی ہے، بتا کس طریقے نکلے؟ اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو یہ جو تاریخ ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اللہ پاک کے ہاں کامیاب ترین وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔